بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی اور فکر و فاقہ کا جام اس وقت پیا جبکہ آپ نے ابھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا تھا۔ ان کا باپ ملک عدم کو اس حالت میں کوچ کر گیا تھا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی مال و متاع نہ چھوڑا جو اولاد کے کام آ سکے، لیکن ان کی والدہ نے کچھ عرصہ کے بعد قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور اس نے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جلاس بن سوید کے حسن سلوک، ہمدردی اور فیاضی نے عمیر کو یہ بلا ہی دیا کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ جناب عمیر جلاس بن سوید کے ساتھ اس طرح پیش آتے جیسے کوئی فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جناب جلاس بن سوید نے بھی حضرت عمیر کو اپنے دل میں اسی طرح جگہ دی جیسے کوئی شفیق باپ اپنی اولاد کو دل میں بساتا ہے۔ جوں جوں جناب عمیر نشوونما پاتے، جوں جوان ہوتے گئے، توں جلاس کے دل میں ان کی محبت بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ان کی ہر ادا سے ذہانت و شرافت ٹپکتی، صداقت دیانت ان کے ہر عمل سے نمایاں نظر آتی۔ حضرت عمیر بن سعد ابھی 10 سال کے نہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جلد ہی ان کی پاکیزہ، رقیق اور صاف و شفاف دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ اسلام ان کے دل کی زرخیز زمین میں پانی کی طرح سیریت کر گیا۔ انہیں نوعمری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب یہ نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے جاتے تو ان کی والدہ محترمہ اپنے لگتے جگر کو کار خیر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ کبھی تو وہ خوشی کے اظہار میں اکیلی ہوتی، کبھی اس کا خاوند بھی خوشی میں شریک ہوتا۔ اس نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک انفنان شباب میں ہی ایک ایسے سخت ترین تجربے اور کڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ کم ہی کسی نوجوان کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہوگا۔ ہوا یہ کہ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا اور مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جنگ کا منصوبہ ترتیب دیتے تو تمام تر منصوبہ بندی صیغہ راز میں رکھتے۔ جس سمت کو لشکر اسلام روانہ ہونا ہوتا بظاہر اعلان کسی دوسری سمت کا کرتے، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے یہ پالیسی اختیار نہ کی بلکہ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ کہاں جانا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو منزل بہت دور تھی اور راستہ بھی نہایت دشوار گزار تھا اور مقابلے میں دشمن بھی بہت طاقتور تھا۔ آپ نے اس موقع پر اس لیے ہر بات کی وضاحت کر دی تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں اور خوب اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ گرمی شدید تھی، پھل پک چکے تھے، درختوں کا سایہ بھلا معلوم ہوتا، طبیعتوں میں سستی اور کسل مندی کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور انتہائی ذوق و شوق سے جنگی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لیکن منافقین مختلف ہیلے بہانے کرنے لگے، مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے اور اپنی نجی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی روانگی سے چند روز پہلے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان پورے شوق سے جہاد کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مہاجرین و انصار کی معزز خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے قیمتی زیورات پیش کر دیے تاکہ آپ ان کی قیمت لشکر اسلام کی تیاری میں صرف کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھائے تیزی سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ساری رقم چشمے زدن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر بیچ رہا ہے تاکہ اس قیمت سے جہاد کے لیے تلوار خرید سکے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سامنے جوش، ولولہ اور جذبہ جہاد کے منظر بار بار آتے تو آپ کی دلی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہتی، لیکن وہ اس بات پر بڑا تعجب کرتے
کہ جلاس بن سوید چپکے سے گھر بیٹھا ہوا ہے، جہاد کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اور نہ ہی باوجود تونگری اور خوشحالی کے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ جلاس بن سوید کی ہمت بندھائے اور اس کے دل میں حمیت، احساس اور جذبہ جہاد پیدا کرے، تو اس نے وہ تمام مشاہدات بیان کرنے شروع کر دیے جن کا بچشم خود نظارہ کیا تھا، اور خاص طور پر ان اہل ایمان اور قدسی صفات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان کی جنہوں نے جہاد کے لیے لشکر اسلام میں شمولیت کی درخواست کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر درخواست مسترد کر دی کہ ان کے پاس سواری نہیں اور منزل بہت دور ہے، تو وہ اپنی ناکامی اور بے بسی پر زار و قطار رو رہے تھے اور غم سے اس قدر نڈال تھے کہ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی، لیکن جلاس پر ان کی گفتگو کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس نے ساری روایات سننے کے بعد ایک ایسی جلی کٹی بات کہی کہ جسے سن کر نوجوان صحابی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہ گئے۔ جلاس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوے نبوت میں سچے ہیں، تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاس بن سوید کے منہ سے یہ بات سن کر انگشتے بدندا رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلاس جیسے ذہین و فتین و دانشمند شخص کے منہ سے اس قسم کی بری بات بھی نکل سکتی ہے جو کہنے والے کو فوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی حدود میں بلا روک ٹوک داخل کر دے۔ یہ بات سنتے ہی عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ بچار کے بعد بلاخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جلاس کی اس دل آزار بات سے پہلو تحقیق اختیار کی اور اس پر پردہ ڈالا گیا تو یہ صریحاً اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی، اور اسی خاموشی اور پردہ داری سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس طرز عمل سے ان منافقوں کو تقویت ملے گی جو در پردہ اسلام کو مٹانے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس راز کو افشا کر دیا جائے تو پھر اس شخص پہ گراں گزرے گا جسے میں والد کا درجہ قرار دیتا ہوں، اور اس نے اپنے حسن سلوک اور فیاضی سے مجھے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور اقتصادی تعاون سے مجھے مالدار بنایا اور مجھے باپ کی وفات کا غم بلا دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نازک مرحلے پر کون سی کڑوی گولی نکلی جائے۔ پھر یکدم میں نے جلاس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، باخدا روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے، اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں، اسی طرح میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھوں گا۔ میں تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا انجام سوچ لیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے، اور جو کچھ جلاس بن سوید کی زبانی سنا تھا منوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا اور آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تم نے یہ بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوے نبوت میں سچے ہیں، تو ہم پھر گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاس اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگا سکیں کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک منافق کہنے لگا، دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند ہے، احسان فراموش نکلا کہ جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈنک مارا۔ دوسرے ساتھی کہنے لگے، نہیں بلکہ یہ نوجوان تو نہایت ہی شریف الطبع ہے، اس کی تو نشوونما ہی اطاعت الہی کے ماحول میں ہوئی، اس کے چہرے کے تیور ہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے، انہوں نے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہیں اور بے خودی کے عالم میں بارگاہ الہی میں کی دعا کرتا ہے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے، الہی میری بات اپنے نبی علیہ السلام پر واضح فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، حضور میں بالکل سچا ہوں،
میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے متعلق جو کچھ آپ کو کہا وہ بالکل جھوٹ ہے۔ باخدا میں نے تو ایسی کوئی گستاخانہ بات نہیں کی۔ ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ اب وحی کا نزول ہوگا، اور ہر ایک اپنی جگہ سہم گیا، اور سب کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جم گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا اثر زائل ہو گیا، اور آپ نے سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کا نہ کر سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر یہ نہ باز آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور آہوزاری کے ساتھ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے کہیں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنا دست مبارک عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر رکھا اور فرمایا: میرے عزیز، آپ کی اس کان نے بالکل صحیح سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثے کے بعد جلاس بن سوید صدقے دل سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوا، اور پھر پوری زندگی صحیح اسلامی اقتدار پیش کیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تو فوراً یہ کہتے: اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا صرف یہی روشن اور خوشائند واقعہ نہیں، ابھی میں نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے روح پرور حالات سے آگاہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ علاقہ حمص کے باشندے اپنے گورنر کے خلاف بڑے زبان دراز اور شکایتی واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے پاس کسی کو گورنر بنا کر بھیجا جاتا تو وہ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے اور مختلف قسم کے عیب نکالنے لگتے۔ بالآخر اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کر کے خلیفۃ المسلمین سے پرزور مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کسی بہتر شخص کو متعین کیا جائے۔ اس دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عزم کیا کہ اب ایسا گورنر مقرر کروں گا جس کا کردار مثالی ہو اور باشندگان حمص کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ اس منصب کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر انتخاب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، لیکن وہ بلاد شام میں لشکر اسلام کے سپہ سالار کی حیثیت سے شہروں کو آزاد کرتے، قلعوں کو فتح کرتے، قبائل کو زیر فرمان کرتے اور مفتاح علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس حوصلہ افزا پیش قدمی کے باوجود امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے انہیں حمص کا گورنر مقرر کرتے ہوئے لکھا: آپ میرا یہ خط ملتے ہی حمص روانہ ہو جائیں اور وہاں پہنچ کر بحیثیت گورنر اپنے فرائض سر انجام دیں۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا۔ نماز کے اختتام پر ان سے خطاب کیا، حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد فرمایا: لوگو، اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ایک مضبوط دروازے کی مانند ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت کا پیغام ہے۔
سن لو، اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا سلطان طاقتور رہے گا۔ بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارت کرنے میں نہیں، بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل و انصاف، حق و صداقت اختیار کرنے میں ہے۔ پھر آپ اپنے مختصر خطبے میں پیش کیے گئے دستور العمل کو نافذ کرنے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے 1 سال کا عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں نہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خط لکھا اور نہ بیت المال میں کوئی رقم بھیجی۔ اس صورتحال سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کو گورنروں کے بارے میں بہت اندیشہ تھا کہ کہیں وہ عہدہ و منصب اور مال و متاع کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا۔ آپ نے اپنی سیکرٹری سے کہا، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھو کہ جو ہی میرا خط ملے حمص کو خیر بات کہہ کر سیدھے میرے پاس چلے آؤ۔ اپنے ساتھ وہ مال بھی لیتے آنا جو اب تک بیت المال کے لیے وصول کیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو فوراً وہ ایک تھیلا جس میں کچھ زیادہ رہا تھا، 1 عدد برتن وضو کے لیے اور ہاتھ میں اپنی کلہاڑی پکڑی اور حمص کی گورنری کو خیر بات کہہ کر کشاں کشاں سوئے مدینہ چل دیے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ پہنچے تو ان کا رنگ سیاہی مائل، جسم نہایت لاغر اور نحیف ہو چکا تھا، سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ چکے تھے، سفر کی مشکلات کے اثار آپ کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پوچھا، عمیر تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، امیر المومنین مجھے کچھ نہیں ہوا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ کے پاس اپنی تمام دنیا اٹھا لایا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، تمہارے پاس دنیاوی معلومات کتنا ہے؟ فاروق اعظم کا خیال تھا کہ یہ بیت المال سے بہت سا معلومات اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زادہ رہا ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اس میں اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں، ایک برتن پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے ہے۔ اے امیر المومنین، اس سامان کے علاوہ ساری دنیا میرے لیے فضول ہے، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ حمص سے پیدل چل کر آئے ہیں؟ عرض کی، ہاں یا امیر المومنین۔ فرمایا، اتنے بڑے اور اہم منصب کے باوجود آپ کو ایک سواری بھی نہ دی گئی جس پر آپ سوار ہو کر یہاں آئے تھے؟ عرض کی، نہ ہی بشندگان حمص نے کوئی سواری دی اور نہ ہی میں نے طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ مال و متاع کہاں ہے جو اپنے ہمراہ بیت المال کے لیے لائے ہو؟ عرض کی، میں تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ نے پوچھا، کیوں؟ عرض کی، جب میں حمص پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں سے صلح اور عتیقیہ کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین پر تقسیم کر دیتا۔ یہ رودا سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حمص کی گورنری کی تجدید کر دو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھال لیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا۔ امیر المومنین مجھے معاف کیجیے، میں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ آپ کے بعد کسی کے کہنے پر یہ منصب سنبھالوں گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ کی ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان بن کر جائیں۔ اگر وہاں مال و دولت کے اثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ دینار انہیں دے دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کی۔ جناب حارث امیر المومنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان سے ملے، سلام عرض کیا۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشی سے اسلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب حارث نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔
پوچھا باشندگان مدینہ کا کیا حال ہے؟ عرض کیا سب خیریت سے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین کیسے ہیں؟ عرض کیا بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا کہ آج کل وہ شرعی حدود و نافذ نہیں کرتے؟ کہا کیوں نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو عبرتناک سزا دی جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما۔ الہی میں تو جانتا ہے اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ واہلانہ محبت ہے۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن ٹھہرے۔ ہر روز ان کی توازیہ کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے۔ ان کے پاس تو صرف یہ ایک ہی روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تجھے کھلا دیتے ہیں۔ اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے وہ نڈھال ہو جائیں گے۔ اب آپ یہاں قیام کرنے کی بجائے میری گھر تشریف لے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا امیر المومنین آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ واپس لے جائیں، امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ عمیر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ بات سن کر اس نے کہا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رقم لے لو، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جب جناب حارث واپس مدینہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی امیر المومنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ عرض کی ہاں امیر المومنین۔ آپ نے دریافت کیا انہوں نے وہ دینار کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے انہوں نے 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ پہنچو اور مجھے ملو۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا عمیر میں نے جو دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد اس کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میں حقیقت حال معلوم کروں، برائے کرم آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا میں نے وہ جمع کر لی ہیں تاکہ اس دن کام آ سکے جس دن مال اور اولاد کام نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان بندگان خدا میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اناج کپڑوں کا جوڑا فوراً تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ملاقات کو بھی ابھی عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب الذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا تاکہ یہ اپنے پیارے نبی سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور دلی تمنا کے مطابق اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں، کیونکہ بڑی شدت سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تھا اور وہ آخرت کے سفر پر اطمینان سے روانہ ہوئے، اسی طرح کہ ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا، البتہ آپ کے پاس نور ہدایت اور تقوی و اخلاص کی دولت تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے شدید حزن و ملال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ یہ بلا شبہ یکتا روزگار، انمول موتی اور درسگاہ نبوت کے لائق و فائق طالب علم تھے۔ جزاک اللہ۔